یار ملی سوچ کیا ہوتی ہے، عالمی فکر کیا ہوتی ہے، قوم کا درد کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کی سیوا کیا ہوتی ہے۔ آج یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھانے سے تو رہے، الٹا آج ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہاتھ چموانا اور سر پہ ہاتھ پھیرنا سکھا رہے ہیں۔ آج ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بے عملی کا درس دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے کسی نے، ایک علامہ بزرگ کوئی گزرے ہیں، علامہ عنایت اللہ مشرقی کر کے، ان کے بارے میں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت کہیں پر خطاب کرنے کے لیے گئے تھے، آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے پہلے اسٹیج پر ایک بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ، نعت پڑھنے کے لیے۔ اس بچے نے آ کر کے اسٹیج پر جب نعت پڑھنا شروع کی نا، تو پڑھتے پڑھتے اس نے نعت کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ میں گنہگار ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا اور میں گنہگار ایک سائیڈ میں کھڑا ہوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اشارہ فرمائیں گے اور اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں جیسے علامہ صاحب نے اس بچے کی زبان سے یہ مصرع سنا نا، یہ شعر سنا، آپ نے فوراً اس بچے سے مائک لے لیا، اور ابھی آپ کی باری نہیں آئی تھی خطاب کرنے کی، لیکن آپ بغیر بلائے مائک پکڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی تقریر شروع کی، اور پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ بدبخت قوم، تم اپنے اتنے بچوں کو بے عملی کا درس دے رہے ہو کہ اب جو بھی گناہ کرو، جو بھی پاپ کرو، جو بھی جرم کرو، سب خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حضور شافع محشر ہے، حضور گناہوں کو بخشوانے والے ہیں۔ جیسے آج کل ہماری اسٹیجوں پہ دیکھیے، ہمارے اسٹیجوں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، یہ جو نعت خوان ہیں، یہ جو بازارو شعراء ہیں، یہ آ کر کے اسٹیجوں پہ کیا کرتے ہیں؟ محبت رسول کا جھوٹا دم بھرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جھنڈا بناتے ہیں، کہتے ہیں لہراؤ سبحان اللہ الحمدللہ کہو، اور پھر شعر پڑھتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں کہ جسے دیکھ کر کے جہنم کو بھی پسینہ آئے گا، اور جہنم میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، جہنم سے بچنے کی آپ نے ایسی کون سی بڑی تیاری کر رکھی ہے؟ آخرت کے لیے آپ نے کون سا ایسا سرمایہ جمع کیا ہے؟ یار نگاہ پاک نہیں، دل پاک نہیں، زبان پاک نہیں، طبیعت پاک نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور رات رات جلسہ کر کے صبح 8 10 بجے دن تک کے خراٹے لے کر کے کہتے ہو کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا اور مجھے دیکھ کر کے جہنم کو بھی پسینہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں مرو ظالموں اور قبر میں پہنچو، پھر وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ پسینہ تم کو آتا ہے یا تمہیں دیکھ کر کے جہنم کو پسینہ آتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آج ہم نے مذاق بنا رکھا اللہ کے دین کا اور اسٹیجوں کا، ممبر رسول کا۔ اس بچے نے جب یہ مصرع پڑھا کہ میں گنہگار ہوں گا، کل قیامت کے دن ہوگا اور حضور ایک اشارہ فرمائیں گے اور میری بخشش ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ علامہ مشرقی نے جیسے یہ بات سنی نا، آپ نے فوراً اس بچے کے ہاتھ سے مائک چھین لیا، اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا قوم کو للکارتے ہوئے کہ بدبختو، تم اتنے بچوں کو اپنے بے عملی کا درس دے رہے ہو۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، میرے حضور کی شفاعت یقیناً برحق ہے، اور میرے حضور نے خود فرمایا اِنَّ شفاعتی لِأَهْلِ كَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے یقیناً حضور بخشوائیں گے، یقیناً حضور ہماری شفاعت کریں گے، اور جو بھی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا وہ میرے حضور کی محبت کے طفیل ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن حضور کی محبت کا دم بھر کر کے اور حضور کی شفاعت کا سہارا لے کر کے آج گناہوں میں پڑ جانا، عمل سے دور ہو جانا، بے عملی کا شکار ہو جانا، اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑی جرت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ شفاعت رسول کی توہین ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور بخشوانے والے ہیں تو اب چلو جو بھی گناہ کرنا ہے کرو۔ اور آج میرے بھائی، آج ہماری پوری قوم نا، اس کا مزاج ہی یہ بن گیا ہے، چونکہ آج ہمارے اسٹیجوں سے، ممبر و محراب سے اور ہر جگہ سے صرف ہمیں امید دی گئی ہے، ہمیں صرف امیدوں کے سہارے جینا سکھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پوری قوم، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، ہر جگہ وہ ایک امید لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بچانے والا آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا جو ہمیں بچا لے گا۔ اور اسی لیے ایک بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت اب ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی پوری دنیا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اب اسرائیل سے امام مہدی ہی مقابلہ کریں گے، اب وہی آ کر کے اس سے لڑائی کریں گے اور وہی اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو اب ہمارے اندر ایک امید ہے کہ فلانا کوئی آئے گا جو ہمیں بچائے گا، بس اسی امید میں ہم جی رہے ہیں،
اور اب اگر اس مسیحا کے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے، امام مہدی کی آمد میں کچھ تاخیر ہو جائے، یا حضرت عیسیٰ کی آمد میں کچھ لیٹ ہو، تو اب ہمارا رخ آسمانوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہم عمل سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، میدان میں نہیں اترتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ بس اب ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ بھیا مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرو، اور پھر وہ ہماری سوز و گداز بھری دعائیں، اللہ اللہ۔ ہم جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دیکھیے ہماری دعا کیا ہوتی ہے، اے اللہ پڑے ان کفار کے توپوں میں کیڑے، گرا دے آسمان سے ان پہ پتھر، بنا ہم کو نمازی 5 وقتی، عطا کر زندگی میں حج اکبر، اور دکانوں میں ہمیں دے خیر و برکت، جہاں ہو ہر سہولت وہ دے گھر، اور میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں، میرے مولا میرے سب کام تو کر۔ یہ آج ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ہماری پوری قوم اس دعا میں لگی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، ائمہ کرام ہیں بالخصوص، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کی سوز و گداز بھری دعائیں کر کے ہم سمجھ لیجئے ملت کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں قوم کا بہت بڑا درد ہے۔ ابھی 2 روز پہلے میں ایک عالم صاحب کی ایک کلپ بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، میں نے اس کو دیکھا، شاید وہ پڑوسی ملک کے کوئی عالم ہیں، انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی، بڑے کمال کی بات کہی۔ وہ جو محاورہ بولا نہیں جاتا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، طنز مارتے ہوئے ہم پر طنز کرتے ہوئے یہ جملہ بولا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح گویا اپنے الفاظ میں کی کہ 60 سال ہو گئے، اور مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر کے مسجد کی چٹائی تک، اور مسجد کے پلسٹر سے شروع ہو کر کے مسجد کے ٹائل تک، اور بٹن سے شروع ہو کر کے مسجد کے مائک تک، ہمیں باقاعدہ پری پلاننگ یہ سمجھا دیا گیا، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ تمہارے دین کا دائرہ بس یہی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، تم اسی کی خدمت کرتے رہو اور تنخواہ لیتے رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ خبردار جو تم نے حکومت اور سیاست کی بات کی، تم نے اقتدار کی بات کی، اور خبردار جو تم نے اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کی۔ اور آج ہمارا ذہن ہے باقاعدہ کہ اگر آج کوئی مولانا ممبر پہ بیٹھ کر کے سیاست کی بات کرنے لگے، اقتدار کی بات کرنے لگے، سطح میں بیٹھے لوگوں کی باتیں کرنے لگے، ظالم نظام کی باتیں کرنے لگے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولانا بھی سیاسی ہو گیا ہے، یہ تو نیتا بن گیا ہے، اب اس کو تو مسجد سے نکال دینا چاہیے۔ یعنی حکومت، سیاست، اقتدار کو آج ہم اپنے لیے شجرے ممنوعہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا دائرہ اور ہمارے کام کا دائرہ صرف اتنا ہے کہ مدرسہ 1 کمرہ بنا ہوا ہے تو اس کا 2 کمرہ بنوا دو، 2 بنا ہوا ہے تو 4 بنوا دو، 4 بنا ہوا ہے تو پوری بلڈنگ کھڑی کروا دو۔ بس یہی تم کرتے رہو، مدرسے بنواتے رہو، مسجدیں بنواتے رہو، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے رہو، قرآن کی تلاوت کرواتے رہو، فضائل عبادت اور اعمال بتاتے رہو، وظیفے بتاؤ، دعا تعویذ دے دو ان کو پریشان حال ہے تو، بس اس سے آگے مت بڑھنا۔ اور یہی کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے، آج ہم مسجد مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، کل ہمارا بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پرپوتا آئے گا، ایسے کرتے کرتے نسل در نسل گزر جاتی ہے، اور ہم امامت صغرا سے آگے کبھی امامت کبریٰ کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتے۔ تو ہم صرف دعا کرنا، مسجد مدرسے کی خدمت کرنا اور قرآن تلاوت میں لگے رہنا، بس اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارے سینے میں ملت کی بہت بڑی فکر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔